میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ جو کہ NA71 سے پاکستان تحریک انصاف جن کو سپورٹ کر رہی ہے. ظاہری بات ہے تحریک انصاف کے پاس کیونکہ بیٹ کا نشان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پارٹی موجود ہے اور ان کا جو نشان ہے وہ بیبی کاٹ ہے. انتخاب لڑی ہے. ریحانہ ڈار صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت سارے PTI کے جو لوگ ہیں امیدوار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ باہر نہیں نکل پا رہے یا کیمپین جس طرح ہماری ہوتی ہے ویسے نہیں ہو رہی. آپ مجھے بتائیں آپ کی کیمپین کیسی جا رہی ہے؟ میری تو ماشاءاللہ عثمان ڈار کی وجہ سے جن حلقوں نے میرے بیٹے نے کام کیا، فلائی اوور بنائے، وام اس کے ساتھ ہے، عمران خان کی وام ہے. میرا تو یہ راستہ نہیں تھا. میں تو دین کا سبق دیتی ہوں، میرے مدرسہ ہے، میں نے خود بھی 40 سال ہو گیا دین کے راستے میں ہوں، مگر یہ میرا راستہ نہیں تھا. جو میرے ساتھ ظلم وغیرہ ہوئے میں کھڑی ہو گئی، ڈٹ گئی، کیونکہ میں نے ترجمہ قرآن تفسیر ایک بار نہیں 1000 بار پڑھتی ہوں، کافی عرصہ سے پڑھ رہی تھی. تو جو ظلم ہوا، میرا گھر ٹوٹ گیا، جو بھی کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا، تو میں نے کہا کہ اس راستے پر اتنے سال ہو گئے ہیں، تو اگر میں ظلم کے خلاف ڈٹ نہ جاؤں تو پھر فائدہ کوئی نہیں. میری چادر اتاری، میرے بال کھینچے، زوکو کیا، زمین پر گھسیٹا، شیشے میرے پاؤں میں مارے گئے، تو میں نے فیصلہ کر لیا. اچھا، لیکن ابھی مجھے بتائیں جو علاقے کے لوگ ہیں جو آپ کے PTI کے ووٹر سپورٹر، پچھلی دفعہ تو عثمان ڈار بڑا نزدیک آ گئے تھے، تقریباً چند 100 ووٹوں کا فرق تھا خواجہ آصف کے ساتھ. اس مرتبہ کوشش کیا ہے، کس طرح سے وہ ووٹوں کا فرق پورا ہوگا؟ وہ تو میرا بیٹا جیتا ہوا تھا عثمان ڈار. عثمان ڈار کی جیت کو شکست میں بدل دیا گیا. تو میرے قرآن کے مطابق وہ وام کا بھی مجرم ہے جس نے عثمان ڈار کو ووٹ دیے، وہ عثمان ڈار کا بھی مجرم ہے جس نے اس کی امانت میں خیانت کی. لیکن اس میں 2013 2018 بڑا ادھر مقابلہ جو ہے وہ بڑا ٹف مقابلہ جو ہو رہا ہے. اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو PTI ہے وہ جو ہے وہ پارٹی بطور پارٹی یہاں سے الیکشن جو ہے وہ جیت جائے گی؟ دیکھیں میرے غیرت مند نوجوان بہادر بیٹے میرے ساتھ ہیں، لاکھوں عثمان ڈار، لاکھوں عمر ڈار، اور PTI کا ووٹ ہے. PTI کا بھی ووٹ ہے. تو کچھ نے جو مجھ سے زیادتیاں ہوئیں، ماں کی مقدس رشتے کو ہاتھ ڈالا گیا، گرے بان میرے پاؤں پر شیشے مارے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی، ماں کو اولین درجہ دیا. تو جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ ہمدردی کا بھی ووٹ ہے، وصیت ایک ماں، اور شہر سیالکوٹ کا ووٹ PTI کا بھی ہے. اور 8 فروری کو خواجہ آصف کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا اور میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہے. تصاب کا وقت ہے. ووٹر ہے جو ظاہری بات ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی وہ گھر پر ہے، آپ کو لگتا ہے یہ 8 فروری کو ووٹر جو ہے وہ نکل آئے گا تحریک انصاف کا، چاہے کیمپین ہو یا نہ ہو، ضرورت نہیں بیٹا میری بات سنیں، مگر یہ تو پھر الیکشن نہیں نا. کسی کے گھر کا دروازہ توڑ دینا، کسی کے بچوں کو اٹھا لینا، میرے ڈرائیور کو اٹھا کے لے گیا، پتہ نہیں آسمان نکل گیا یا زمین نکل گیا، یہ الیکشن نہیں. پھر میں کیا بولوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خود آپ سوچیں. اگر سپورٹروں کو اٹھا لیا جائے گا، ان کے ماں باپ کو کہا جائے گا کہ آپ اگر ووٹ دیں گے تو دیکھنا کیا ہوگا، یہ خوف ہراساں ہے نا، خوف پھیلا رہے ہیں. یہ خود دیکھیں کہ یہ خوف پھیلا رہے ہیں. تو مجھے انشاءاللہ تعالی بہت امید ہے کہ اگر ان لوگوں نے صاف و شفاف الیکشن کرائے، اپنا طریقہ ٹھیک رکھا، تو یہ سیٹ PTI عمران خان کی ہے. نہیں وہ جو ووٹر ہے ووٹر نکل آئے گا جی آپ کے خیال میں؟ نہیں اگر ہراساں نہ کرے تو ووٹر تو نکلے گا. میں تو الیکشن ڈے کا پوچھ رہا ہوں نا کہ الیکشن ڈے کا یہ ہے کہ اگر ووٹ نکلا، انہوں نے کوئی راستہ نہ کیا، جو کچھ یہ تو کر پھر رہے آپ کہہ رہی ہیں کہ ووٹر جو ہے وہ نکل آئے گا. یہ تنگ نہ کریں گے، کسی کو لڑائی جھگڑا نہ کریں گے. اگر کسی کے گھر پر جا کر کہیں گے ووٹ نہ ڈالیں تو پھر ووٹ تو خود. لیکن یہ پچھلے یہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے بڑے سالوں سے مسلم لیگ نونی الیکشن جو ہے وہ جیتی آئی ہے، اور اس مرتبہ کیا کوئی مختلف ہے آپ کے خیال میں، یا اس مرتبہ PTI کا اگر چانس ہے تو کیوں چانس ہے؟ یہ محاورہ ہے کہ ماما سانجیاں نہیں، غیرت مند مسلمان قوم ماں دے نال، غیرت مند لوگ نے. جو میرے ساتھ ہوا وہ ہونا چاہیے تھا کسی ماں کے ساتھ. میں تو گھریلو خاتون تھی، گھر کی 4 دیواری کی عزت تھی. میرا تو یہ راستہ نہیں تھا. یہ میرا جہاد ہے، اور انشاءاللہ تعالی
لوگ میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ریانہ ڈار صاحبہ, تھینک یو سو مچ. موجود ہیں NA71 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سابق وفاقی وزیر جناب خواجہ آصف صاحب. خواجہ صاحب, کیمپین آپ کی چل رہی ہے, یہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ پچھلے الیکشنوں سے بڑا مختلف الیکشن ہے, آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ واقعی یہ کوئی, آپ نے تو یہاں سے سارے الیکشن لڑے 93 سے آنورڈ, کیا واقعی یہ الیکشن پہلے الیکشنوں سے مختلف ہے؟ دیکھیں جی, کنویسنگ کرنی یا مہم چلانی, انتخابی مہم چلانی تو ابھی بھی روایتی طریقے سے چلائی جا رہی ہے. نہ صرف یہاں پہ بلکہ اور جگہوں کے اوپر بھی جو ہے روایتی طریقوں سے چلائی جا رہی ہے. صرف ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ نیا شامل ہوا ہے اس میں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے بہت زیادہ شدت کے ساتھ یا بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مہم جو ہے انتخابی مہم انٹروڈیوس ہوئی ہے. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, آپ کو سوشل میڈیا بھی جو ہے نا اس کا بھی دھیان کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ہماری پاپولیشن کی اس شہر میں بھی اور ادروائز بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے, ٹویٹر ہے, یوٹیوب ہے, سارے جتنے بھی ہیں, واٹس ایپ وغیرہ جو ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہے نا پلیٹ فارمز کو آپ کو کور کرنا پڑ رہا ہے. بٹ جہاں تک آج بھی جو جس طرح آپ نے ابھی یہاں پہ ایک ہماری کارنر میٹنگ دیکھی, بھرپور حاضری تھی ان کی, اس کا کوئی آج بھی نعم البدل نہیں ہے. آپ کی عوام چاہتی ہے الیکشن کے لیے لوگ باہر نکل رہے ہیں, وہ انٹرسٹ ہے لوگوں کا, جی بالکل ہے, امیدواروں کا. یہ 15-20 دن میں جو ہے نا بہت بلٹ اپ ہوا ہے. اچھا, یہ بدل گئی ہے سچویشن جو ہے. دیکھیں ابھی بھی جو پرسنل ٹچ جو ہے نا, جو ہیومن ٹچ جو ہے نا کیمپین کے اندر جو ہے انتخابی مہم میں, وہ آج بھی نمبر 1 مطلب جانا پڑتا ہے, لوگوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے, دکان جانا پڑتا ہے, گھر جانا پڑتا ہے. ٹیمیں جو اگر آپ چاہیں گے کہ جی صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو آپ کے واریئرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے آپ عوام کو اپروچ کر کے ووٹ لے سکتے ہیں, وہ پھر اتنی تعداد میں لوگ جو ہے وہ نہیں آئیں گے پولنگ اسٹیشنوں پہ جتنی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ان کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے, کیونکہ وہاں چاہے جا کے وہاں پہ چھوٹا جلسہ کر لیں, چاہے ڈور ٹو ڈور کر لیں, لیکن جو پرسنل ٹچ ہے وہ آج بھی نمبر 1 کے اوپر ہے. خیر صاحب, پی ٹی آئی تو کہتی ہے ہم بڑا ریلائی کر رہے ہیں, اور امید بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ خاموش ووٹر ہوگا, وہ ووٹر آپ کو کارنر میٹنگ جلسے میں نظر نہیں آئے گا, لیکن وہ الیکشن کے دن ہو سکتا ہے کیونکہ خان صاحب کی سزا بھی ہو گئی, پارٹی کا نشان چلا گیا, تو ریئیکشنری ووٹ جو ہے وہ ان کا نکل سکتا ہے. کیا یہ چیلنج ہوگا آپ کے لیے؟ اٹ کین ورک بوتھ ویز. اچھا, یعنی کہ وہ ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایک میں کہتا ہوں کہ سبسائڈ بھی ہو جائے گا, بدل بھی ہو سکتا ہے, جو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. میں پریڈکٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, لیکن میں ایک بات آپ کو, ہمارے شہر میں کچھ 26% جو ہے مختلف سرویز کے مطابق جو ہے وہ انڈیسائیڈڈ ووٹر تھا. اچھا, ہم نے اس ووٹر کو جو ہے اٹریکٹ کیا ہے, اور پچھلے 2 ہفتے کے اندر جو ہے انڈیسائیڈڈ ووٹر جو ہے وہ اس شفٹ ہوا ہے, PMLN کی طرف شفٹ ہوا ہے. اور PMLN کا ووٹر بھی جو ہے کہ 2 ہفتے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ انڈیسائیڈڈ تھا نا, انڈیسائیڈڈ ووٹر تھا. اگر تو وہ PTI کا ووٹر ہوتا تو ان کو شفٹ کرنا جو ہے وہ محال ہوتا, مشکل ہوتا. لیکن وہ ووٹر جو ہے ویٹ کر رہا تھا فینس کے اوپر کہ جی ہم نے کس کی طرف جانا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جس طرح لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں, میں بازاروں میں بھی پھرا ہوں, بٹ صاحب بھی بازاروں میں پھرے ہیں, میرے دوسرے ساتھی جو ہیں فیصل اکرام صاحب, ہم پھرے ہیں. اور اس کے بعد جو جلسہ ہوا ہے, میری جو شنید ہے کہ ابھی تک جو ہے پنجاب میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا جتنا سیالکوٹ میں جو جلسہ ہوا ہے, جو نواز شریف صاحب کا جو جلسہ ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہے میاں شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے, ایک بہت بڑی پریزنس تھی ان کی سیالکوٹ کے اندر. تو اب آپ کو لگ رہا ہے وہ الیکشن کا ماحول بھی بنا ہے, لیکن خالد صاحب اب اس میں دیکھیں ایک وننگ سٹریک ہے جو آپ کی 1993 سے چلی آ رہی ہے. یہ وننگ سٹریک کئی دفعہ توقعات کو بہت زیادہ بڑھا بھی دیتی ہے, آپ کی اپنی بھی توقعات. کیا یہ چیلنج ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک کنسٹیچوئنسی, ایک ہی پارٹی, ایک ہی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ جب مسلسل جیتا ہے تو پھر یہ پریشر کس سائڈ پہ جاتا ہے؟ آپ کی بات جو ہے اس میں وزن ہے تھوڑا بہت جو ہے, میں سمجھتا ہوں, لیکن یہ سیاست میں جو ہے یہیں نہیں, پاکستان میں نہیں, آپ دنیا میں ہر جگہ دیکھیں گے, ہر ملک میں جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں, ملٹی پارٹی سسٹم ہے, وہاں پہ لوگوں کے پاس 40-40, 50-50, 60-60 سال سے جو ہے سیٹیں ہیں. اور آپ کو یہ اس شہر میں
پہلی دفعہ میرے والد نے 1951 میں سیٹ جیتی، اس کے بعد 56 میں، 62 میں، 65 میں، پھر وہ سینیٹر بنے، پھر 85 میں MNA بنے. تو وہ آپ بھی تو 93 سے میں 93 میں 93 سے 23 ابھی 30 سال ہونے کو ہیں. عمر بھی ہو گئی ہے، ان چھٹے وال بھی ہو گئے ہیں. اچھا. ان کو اور کننگ دیر میرا مطلب ہے اللہ تعالیٰ عزت آبرو رکھے 8 فروری کو، تو اس کے بعد سوچا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے. اس کا کہ کیا یہ چیلنج ہوتا ہے ایک بطور کینڈیڈیٹ؟ تو آپ بتا سکتے ہیں نا کہ یار ہم نے رحمان صاحب ہم نے اس شہر کی بے شمار خدمت کی ہے، اور بیچ میں 4 سال جو PTI کی حکومت آئی ہے اس کا بھی ہمیں ایک طرح سے فائدہ ہوا ہے. اچھا. لوگوں کو کمپیریزن ملا ہے کہ ان کو 4 سال میں انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی. اگر وہ بتا دیں کہ ہم نے کوئی اینٹ لگائی ہے تو پھر تو میں بالکل جو ہے ماننے کو تیار ہوں.